بسم اللہ الرحمن الرحیم جی انشاءاللہ آج ہمارا یہ 14واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصرانی کسی مذہب پر نہیں ہے۔ اور وقالت النصارى، اور نصرانی کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی مذہب پر نہیں ہے، یعنی یہ وہ ایک دوسرے کے مذہب کو مانتے نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتاب اتری ہوئی ہے، تورات اور انجیل۔ کذالک، اسی طرح قول الذین، کہتے تھے وہ لوگ بھی، لا یعلمون مثل قولہم، لا یعلمون جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مطلب ان کے اوپر کتاب بھی نہیں اتری تھی، مثل قولہم انہی جیسی باتیں، اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ بھی انہی جیسی باتیں جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کریں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، فیما کانوا، جن باتوں میں یہ تھے، فیہ، جس میں یختلفون، اختلاف کرتے، جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ان میں فیصلہ کر دیں گے کہ کون صحیح مذہب پر ہے۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، منع، جو روکتا ہے، مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مساجد سے، اللہ تعالیٰ کی مسجد سے، ان یذکر فیہا، فیہا اسمہ، ان یذکر، کہ یاد کیا جائے، ذکر کیا جائے، نام لیا جائے، فیہا، اس میں، اسم اللہ تعالیٰ کا نام، وسعى، اور وہ کوشش کرتا ہے، من خرابہا، اس کو ویران کرنے کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان یدخلوها، کہ وہ اس مسجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مطلب ڈرتے ہوئے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے تو یعنی کہ یہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہوتے مگر ڈر ڈر کے داخل ہوتے ہیں۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب بھی، فأینما تولوا، بس جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی کہ جس طرف بھی، تولوا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، فأینما، پس جہاں کہیں بھی ہو، تولوا، تم منہ پھیر لو، فثم وجہ اللہ، وجہ اللہ، تو تم، فثم، پس تم پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ کو، یعنی اللہ کو اسی طرف متوجہ پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھی ہے، سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں، بل لہ، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، کل لہ، سب اسی کے لیے، مقانتون، فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پہلے سے، یعنی کہ نئے سرے سے، بدیع، نئے سرے سے وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو، اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فإنما، بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی بس اتنا کہنا ہوتا ہے، کن۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں جانتے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کہ اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے ہمارے اوپر نازل نہ ہوتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے اوپر کوئی آیت نازل نہ ہوتی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش ان کے اوپر بھی ایسا ہو، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر بھی کوئی آیت نازل ہو، یا ان کے اوپر بھی کوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام نازل ہو، یعنی کہ ہر بندے پر ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ میں پیچھے بھی، پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں، تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو ان کو یہ اچھا نہیں لگا، وہ کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوا، ہمارے اوپر ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ تو کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہتے تھے وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات، بے شک ہم بیان کر چکے نشانیاں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، ہم نے آپ کو سچا بھیجا، بشیراً، خوشخبری سنانے والا، ونذیر، اور ڈرانے والا،
ولا تسألوا اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں، یعنی ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں سوال کریں گے، لیکن یہاں پر پہلے نبی خاص طور پر مخاطب ہے کہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو اس سے آپ کی ہدایت یا یعنی کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس سے آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جو بھی کوئی یعنی دوزخ میں جائے گا آپ کی بات نہیں مانے گا تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہیں آپ راضی کر سکتے یا ہرگز نہیں آپ سے راضی ہو سکتے یہود وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ ہی نصرانی حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ انہی کے مذہب کی پیروی کریں۔ قل کہہ دو ان هدى اللہ هو الهدى بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصلی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے خواہشات کو فالو کیا، بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے یعنی اس بات کے بعد کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی، جاءک من العلم آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ تو ایسی صورت میں آپ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اگر آپ ان کی بات ماننے لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ الذین آپ وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں حق تلاوتہ جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی اس کتاب کا یا اس مذہب کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔